السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے ڈینڈرف کے بارے میں۔ خشکی اصل میں سر کے جلد کے ڈیڈ سیلز ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہماری باڈی جو ہے یہ سیل سے مل کر بنی ہوئی ہے اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں ہر 30 دن بعد ریپلیس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن خشکی کے عمل خشکی کے اندر یہ جو عمل ہوتا ہے یہ وقت سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا پری میچورلی جو ہے سیل کی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور سیل ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی یہ ہمارے پاس اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہیں، ان کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہے زنک پائریتھیون۔ اب یہ زنک پائریتھیون ہے، یہ ایک ایسا کیمیکل ہے، یہ وقتی طور پر تو آپ کی فنگس کو ختم کر دیتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ اس میں دوبارہ بعد میں فنگس آ جاتی ہے اور اس سے آپ کی جو جلد ہے وہ خشک بھی ہو جاتی ہے۔ اور یورپ کے اندر بہت سارے کنٹریز میں اس کو بین کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ مدر کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس سے بانجھپن ہو سکتا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ اووری کے اندر سسٹ ہو سکتی ہیں اور menstrual irregularities بھی اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے کنٹریز میں زنک پیریتھیون کو بین کر دیا گیا۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ بہت سے کچھ مالیاتی تبدیلی ہوں یا پھر آپ کے غلط ایٹنگ پیٹرن سے کیا ہوتا ہے کہ جلد کے اوپر سوزش ہونے لگ جاتی ہے، اور اس سوزش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو جلد ہے اس کے اندر دو غدود ہوتے ہیں، ایک تو پسینہ پیدا کرتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ سیبم پیدا کرتے ہیں جو آئل ہوتا ہے۔ اب جو سیبم پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سپیشس گلینڈ کہتے ہیں۔ سپیشس گلینڈ کیا کرتے ہیں کہ جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو وہ زیادہ جو ہے سیبم ہے یا جو تیل ہے جو آئل ہے وہ زیادہ پیدا کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو فنگس ہوتا ہے ایکچولی جس کی وجہ سے خشکی ہوتی ہے اس کا نام ہے ملیزیا۔ اب جو ملیزیا ہوتا ہے، سیبم اس کی سب سے فیورٹ خوراک ہے، وہ اس کو کھاتا ہے اور فنگس کی اس سے اوور گروتھ شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے اور زیادہ جو سوزش ہے یا انفلیمیشن ہے وہ بڑھتی ہے۔ جب انفلیمیشن بڑھتی ہے، جو ہمارا باڈی کا مدافعتی نظام ہوتا ہے، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ آ کے ان سیلز پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس سے جو ہے وہ سیل ڈیتھ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور جب سیل ڈیڈ ہونے لگتے ہیں تو اسے ہم ان شارٹ خشکی ہی کہتے ہیں۔ جب سیل ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ سیل جو ہمارے ہیں وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم ان شارٹ خشکی ہی کہتے ہیں۔ تو خشکی جو ہے ایکچولی جب ہم اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس کیا کرتا ہے، ہماری جو جسم ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہم سارے بیکٹیریا جو ہیں وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے بیکٹیریا ہیں جو آپ کے لیے بہت یوزفل ہیں، تو اینٹی بایوٹکس ان میں تمیز نہیں رکھتی، وہ ساروں کو مار دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فنگس ادھر گروتھ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو بیکٹیریا چلے گئے ہیں جو آپ کی حفاظت کرنے والے تھے، تو اسی لیے اینٹی بایوٹکس کے بعد فنگس یا فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی اینٹی بایوٹکس کا آپ ڈوز لیں تو اس کے بعد اس کو ریسٹور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے فنگل انفیکشنز جو ہیں وہ نہ ہوں۔